السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد اور عورت کی شرمگاہ سے 3 قسم کا پانی نکلتا ہے، جو عموماً منی، مزی اور ودی۔ ٹھیک ہے، منی، مزی اور ودی، یہ 3 قسم کا پانی نکلتا ہے۔ اور عورت کی اس کے علاوہ حیض آتا ہے، استحاضہ کا خون آتا ہے، نفاس کا خون آتا ہے۔ ٹھیک ہے، باہر عورت کو 6 قسم، مرد کو 2-3 قسم کا پانی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ منی نکلے، منی کس سے کہتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پانی شہوت کے ساتھ نکلے گا، شہوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی جو مخصوص اعضاء ہے، شرمگاہ ہے، اس کی جو سختی ہے اس میں نرمی آ گئی ہے، ڈھیلا پن آ گیا، عورت گرم تھی ٹھنڈی ہو گئی ہے نکل کر، اب اس کو کہتے ہیں شہوت۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کا ہوا ہے یا مرد کا ہوا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مشتری کے ذریعے ہوا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ پر سے قضا آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے عورت یا کسی سے بات کرتے ہوئے ہوا ہے، اگر ہم مصری کے ذریعے آپ ڈسچارج ہوئے ہیں، ہم مصری کر دخول کیا تھا، ڈسچارج ہوئے ہیں، تو آپ پر روزے کی قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آپ پر آئے گا۔ یہ بڑا ذہن میں رکھیں، قضا کیا ہے، بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، کفارہ کیا ہے کہ ایک روزے کے ساتھ 60 روزے لگاتار اور رکھنے پڑیں گے۔ تو کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا، روزے کی حالت میں ہم مصری کرنے کی بڑی سخت سزا ہے اس کی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ مرد اور دونوں کے لیے تھا۔ اب جو دوسرے نمبر پر ہوتا ہے وہ ہے مزی ہوتی ہے۔ مزید سے شہوت بڑھ رہی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر شوہر کا دل چاہ رہا ہے کہ یار بیوی کے ساتھ میں تعلق قائم کروں، بیوی کا دل چاہ رہا ہے کہ کام قائم، ابھی کیا نہیں ہے، بس ابھی شروع کی ابتدا میں ہی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، قطرے نکل رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کسی کو دیکھتا ہے تو شہوت سے قطرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے شہوت بڑھ رہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، سختی آ رہی ہوتی ہے، بس دل چاہ رہا ہے کر لے بس ابھی کچھ نہ کچھ۔ اس کو کیا کہتے ہیں، مزی۔ اچھا، اس کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، روزہ اس سے نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا، جب نکل کر کم ہو جائے گا اس سے روزہ ٹوٹے گا، جو میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتا دی، اس کو مزی کہتے ہیں۔ جیسے کہ انسان بیوی سے بات، مجھے بہت سارے فون ہے، بیوی سے بات کر دو قطرے نکل رہے ہوتے ہیں، گرل فرینڈ سے بات کرو قطرے نکل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جو یہ قطرے یہ شہوت کے بغیر نکل رہے ہیں آپ کے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اگر شہوت کے بغیر نکل رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جس جگہ پر وہ قطرے لگے ہیں آپ کو وہ جگہ پاک کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، پاک کرنے پڑیں گے، کوشش کریں کپڑے چینج کر لیں، ورنہ اس کو پاک آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، ودی۔ ودی کیا ہوتا ہے، ودی اس سے کہا جاتا ہے کہ جو پیشاب کے بعد لیزر پانی نکلتا ہے، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ پہلے سے غسل واجب ہوتا ہے منی سے اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے سے غسل واجب نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ تیسرا جو پیشاب کے بعد جو قطرے لیزدار سے آتے ہیں، اس کو ودی کہتے ہیں، اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ غسل واجب ہوتا ہے۔ ہاں، جسم کے جس حصے میں لگے وہ جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے میں لگے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور رہی بات اب عورتوں کی، حیض نکلتا ہے عورتوں کو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نفاس ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ 10 دن ہوتی ہے، اور نفاس کی کم سے کم مدت کچھ نہیں ہوتی، زیادہ 40 دن ہوتی ہے۔ اور ایک جو چھٹا خون ہوتا ہے وہ ہے تو استحاضہ۔ استحاضہ کا مسئلہ سمجھ لیجئے، جس عورت کو 3 دن سے کم خون ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے، 10 دن سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر خون 40 دن سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو وہ استحاضہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات اس میں اور ایڈ کرتا چلو میں، ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ بھئی چھلا مکمل کرو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہو سکتا ہے 10 دن بعد خون بند ہو جائے، 20 دن بعد، جب خون بند ہو جائے گا عورت پاک ہوگی، نماز روزہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے، میرے چینل پر آپ چیک کر سکتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے حیض پر بات کی ہے۔ تو استحاضہ اس سے کہتے ہیں کہ جو 3 دن سے کم خون ہے، 10 دن سے زیادہ، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یا پھر 2 حیضوں کے درمیان جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 15 دن کی، یعنی کہ وقفے کی جو 2 حیضوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے 15۔ اگر ایک حیض بند ہوا، دوسرا 10 دن کے بعد آ گیا،
اب جو درمیان میں وقفہ تھا 4-5 دن کا، وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا. تو پہلے 2 سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور غسل بھی آتا ہے جب پاک ہو جائے گی. جو تیسرا استحاضہ ہے، اس سے اگر تو عورت کو اس قدر زیادہ خون آ رہا ہے، وقت ہی نہیں مل رہا اس کو کہ جو انسان ہے وہ نماز پڑھ سکے، تو وہ معذور ہے، ہر نماز کے وقت نیو وضو کر لے گی. تو یہ تھا استحاضہ میں عورت روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے، اور شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتی ہے. تو یہ تھا حیض کے بارے میں مسئلہ، اور اس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آ کر شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.